آپ نے اپنا موقف دے دیا، تو لہذا اس پہ چھوڑ دیں جو سزا دینے والے پہ یا ریگولیٹ کرنے والے پہ، کہ وہ آپ کے اس سٹانس کو کس طرح لیں۔ پھر میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بہترین، سب سے قیمتی، نایاب چیز جو ہے وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے۔ اس کو کسی کے سامنے جو ہے ضائع نہ ہونے دے۔ عدالت ہو، سیاست ہو، تھانہ ہو، کچہری ہو، صرف اس وجہ سے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اور معذرت کر کے ایک مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، تو اس مصیبت کو آنے دو، بجائے اس کے کہ آپ صرف مصیبت کو ٹالنے کے چکر میں اپنی بے توقیری کرا دیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 19 جب تک آئین میں ہے، آپ کا حق جو ہے انفارمیشن تک اور انفارمیشن تک رسائی کا جو حق ہے، جس کے تحت اب قوانین بن چکے ہیں، یہ آپ کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا رہے گا۔ یہ پیکا ہو گیا۔ اب پیکا جو ہے آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، لیکن پیکا بیسیکلی ایک ٹوتھ لیس قانون ہے۔ کوئی اس میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، سوائے اس کے کئی احمق ہوتے ہیں جو لوگوں کی ویڈیو ان کو اپنی واٹس ایپ میں بھیج دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کسر ہی اپنے آپ کو ڈبونے میں نہیں چھوڑی۔ کسی کو آپ یہاں پہ یہ جو ہم کیسز کرتے ہیں پیکا کے تحت یا سائبر کرائم سے، تو اس میں عموماً زیادہ کیسز ہیراسمنٹ کے آتے ہیں، خواتین کی ہیراسمنٹ، ان کی بلیک میلنگ یا ان کے رشتہ داروں کو آپ ڈیوٹی، اور یہ انتہائی گھٹیا گرے ہوئے انسانی اعمال ہیں۔ تو ان کے ساتھ تو ہماری کوئی ہمدردی ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ کام، لیکن باقی جو آپ اپنے پیچھے ٹریسز چھوڑتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے، آپ کے کولیگز ہیں جو کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا ہے، جس شخص کے خلاف انہوں نے بولنا ہوتا ہے کبھی ان کو فون کرنے کی تکلیف نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس کو فون کریں گے، اس کی رائے لیں گے، اور رائے نکالنے کے چکر میں بھی آپ کچھ کنفرم کرا سکتے ہیں۔ یہ صحافت کا بنیادی اصول ہے، کسی کے خلاف خبر دینے سے پہلے اس کا حکم ضرور جانیے گا۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، ابھی یہ قومی اسمبلی میں جو آپ کے ساتھ ہوا، اسپیکر صاحب ہمارے نیشنل اسمبلی کے بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں، اور میں ذاتی حیثیت میں ان کو اور ایمان میں بھی آپ نے صرف مجھے یاد دلانا ہے کھڑے ہو کے، کیونکہ اگر الیکٹرانک میڈیا کے لوگ اپنے کیمرے لا کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ میں سے کئی جرنلسٹ ایسے بھی ہیں جن کی اپنی ریچ پورے چینلوں سے زیادہ ہے، تو کس طرح آپ کے آڈینس کو محروم کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ پھر یہ تفریق ہے کہ فلاں میڈیا ہوگا۔ پہلے زمانے میں یہ اخبار نویسوں کی بھی بڑی قدر ہوا کرتی تھی۔ اب نصرت جاوید ایک زمانے میں بڑا اچھا لکھا کرتا تھا، میرے خیال میں ڈان اور نیوز کے ساتھ بھی رہا۔ اس دن اس نے ایک ٹویٹ چلائی، اب اس کی عمر دیکھو، اس کی ایکسپیرینس دیکھو، یہ نہیں ہے نا کہ 2 یا 4 سال کا کوئی ینگ صحافی ہے، تو ایک اور ساتھی صحافی کو بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، اور پھر لائیو کنورسیشن میں میرا ذکر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میں نے سعودی ایمبیسیڈر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تم دونوں کا بیڑا غرق کرے۔ یہ صحافت ہے، اپنی عمروں کو دیکھو، سراسر جھوٹ، بےہودہ بات، اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجنے کا، ان کی بے عزتی کرنے کا جی کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے، بونے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ صحافی ہو ہی نہیں سکتے۔ کس طرح اتنی غیر ذمہ داری سے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں میری رائے بغیر؟ اور آگے سے یہ نصرت جاوید پتہ نہیں میرے بزرگوں کی عمر کا ہوگا، لیکن ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایسے لوگ لعنتی ہیں جو اپنی صحافت کا، اپنی میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی اشارے پہ یہ خبر کسی نے، میرے مخالف نے ان کے منہ سے پھیلوائی اور یہ استعمال ہوئی، تو لہٰذا ان کی کوئی توقیر بنتی نہیں ہے۔
اور اگر کوئی میری توقیری کرے گا میرا حق ہے کہ میں 10 گنا اس کو ریٹرن کروں. جی لے لو, سود سمیت لے لو. آئندہ جھوٹ بولو گے تو یہ یاد رکھیں گے کہ فلاں نے اس طرح ریئیکشن دیا. لوگوں کی دل جلتے ہیں, ان کی عزت ایٹ سٹیک ہوتی ہے, ان کی انائیں ایٹ سٹیک ہوتی ہے, اور آپ نے اپنے چینل میں خبر کے چکر میں یا کسی کی ایما پہ آپ نے یہ لائسنس حاصل کر لیا کہ جس طرح بولنا چاہیں گے بولیں گے. نہیں بولیں گے, کوئی حق نہیں ہے آپ کو بولنے کا. لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. میرا دل بہت چاہتا, لیکن چونکہ پہلی دفعہ البتہ ریپیٹ کر دے تو ریپیٹر کو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ان تمام گزارشات کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آنے والے وقت میں آپ پہ اور شاید ریسٹرکشنز آئیں, آپ پہ قدغنے لگیں, آپ کی بے توقیری بھی ہو سکتی ہے, پولیس والے دھکے دے سکتے ہیں, گیٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت بڑے بڑے مقام بنائے ہوئے ہیں, ہمارے دلوں میں بھی ہیں اور پبلک کی نظروں میں بھی ہیں. آج کل ایسی بھی انڈیویجول آپ میں سے ہیں جو اس انڈیویجول کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں جتنے 5 چینلوں کو کوئی نہیں دیکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا, یہاں پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جن کو خود ہم بھی نہیں دیکھتے ہیں. تو لہذا یہ وقت آئے گا, آپ ایک کام شروع کریں جو میں آپ میں کمی محسوس کر رہا ہوں. اپنے حقوق کے لیے عدالتی جنگ کا آغاز کرو, اور آپ کو وہ پرو بونو کیسز لڑنے والے وکیل ملیں گے جو چاہتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں یہ بحیثیت وکیل ہمارا بھی ایک فرض ہے کہ ہم قانون کی مدد کریں. تو جہاں پہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے آپ کے قانونی حق کے حصول میں, یہاں پہ بہت سارے اچھے وکلاء ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں, اپنے میٹرز کو لے جایا کرو. مثال کے طور پہ آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے یہ آپ کی اسمبلی میں داخلے پہ قدغن لگا دی, تو بحیثیت ایسوسیشن کے بیٹھ کے سب ایک ویڈیو میسج بنا دیتے اور ٹویٹر پہ چلاتے, اس پہ احتجاج کرتے, اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتے جناب کیوں آپ لوگوں کو یہ اس حد تک رسائی جو ہے انفارمیشن کے حد تک کیوں آپ اس پہ قدغن ڈال رہے ہیں. یہ بات اٹھتی چلتی اسپیکر صاحب کے کانوں تک بھی پہنچتی. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کمانے کے چکر میں ساتھ میں کچھ اپنے پیشے کے تحفظ کے لیے بھی کچھ وقت اپنی ویڈیو میں دیا کرے. کچھ ٹائم اسی پر بھی ہونا کہ کہاں کہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کچھ اس پہ بھی بولا کرے. ہائی کورٹ میں ہوتی ہیں, الیکشن کمیشن میں ہوتی ہیں, کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہوئے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے. یاد رکھیں یہ پارلیمان کوئی نو گو ایریا نہیں ہے, نیشنل اسمبلی یا سینٹ یہ کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے, یہ سرکاری دفاتر نو گو ایریا نہیں ہے. آپ کی موومنٹ کو پاکستان کے ٹیریٹوریل جیورسڈکشن میں کہیں پر قدغن نہیں لگایا جا سکتا ماں سوائے وہاں پہ جہاں قانون نے ایکسپریسلی کوئی قدغن لگائی. مثال کے طور پہ کینٹونمنٹ ایریاز ہیں, اب قانون ایک اختیار دیتا ہے ملٹری انسٹالیشن میں داخلے کے حوالے سے قدغن ہے, آئیڈینٹی آپ نے دینی ہے, کس لیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ایسے دفاتر ہیں, ادارے ہیں جہاں آپ کو خبر کی تلاش میں جانا پڑے, وہاں آپ کو روکا نہیں جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ ان اداروں کے سربراہان سے رجوع کریں, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں, اور اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو پھر عدالتی جنگیں لڑا کریں. اور آپ کو ایک دفعہ پتہ چلے, ابھی دیکھو نا الیکشن کمیشن نے ایک زمانے میں آپ لوگوں کے سروے پہ پابندی لگائی تھی, یاد ہے آپ کو, سراسر غیر قانونی تھی, کوئی اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ سروے پہ پابندی لگا دے. تو لہذا ایسے احکامات کو فوراً چیلنج کیا کریں. بے شک عدالتوں میں انصاف کا حصول جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے, لیکن بہت سے ہمارے جج بڑے پروایکٹیو بھی ہیں. خصوصاً یہ جو آپ کا رائٹ ہے نا, رائٹ لوگوں کا یہ حق خبر جاننے کا اور آپ کا یہ حق خبر دینے کا, یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 19 میں ریگولیٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ کا پیشہ ہے نا, تو پیشہ جو ہے آرٹیکل 18
آپ کو آپ کے پیشے کے حوالے سے آپ کو گارنٹیز پرووائڈ کرتا ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ میں یہ جو نیشنل اسمبلی میں ہے اسپیکر صاحب سے اور ایوان میں بھی اٹھاؤں گا. اگر کوئی قوانین آتے ہیں، آج آپ نے دیکھا ایک قانون میں نے چیلنج کیا تھا، رول 265 کے جیل کے اندر کوئی بندہ سیاسی باتیں نہیں کرے گا. اب یہ قطعی ہم ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے فالتو قوانین بھی ہمارے پاس ہیں اور ان کا فائدہ بھی اٹھانے کی پوری کوشش کرے گا. جیل سپرڈنٹ کہے گا کہ اچھا عمران خان کو اندر رکھے لیکن سیاست پہ بات نہیں ہوگی. واجب یہ کس طرح کی مطلب ہے آپ مجھ پہ قانون انفورس کرا رہے ہیں. بندہ عمران خان ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جیل میں وہ سیاسی باتیں نہیں کرے گا. ایسے رول کی ایسی کی تیسی. یہ رول 265 آج آپ نے دیکھا نا عدالت میں ہم گئے، میں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ رول جو ہے یہ منطق کو، عقل کو، دلیل کو، شعور کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. آج جج صاحب نے ہولڈ کیا جی یہ مینٹینیبل. ایسے قوانین کو چیلنج کریں گے. یاد رکھیں کہ بنائیں، جتنے ڈریکونین لاز بنا سکتے ہیں بنائیں. اللہ کا ایک فضل اس ملک پہ ہوا کہ وہ 2/3 میجورٹی فی وقت رک گئی. اگر 2/3 میجورٹی رہ جاتی آپ یقین کریں انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کرنا تھا. ایسے ظلم اور جبر کرنا تھا. آئینی ترامیم کے ذریعے انہوں نے من پسند لوگوں کو ایکسٹینشنیں دینی تھی اور پھر جو ہونا تھا شاید لوگ اس کا تصور بھی نہ کر سکتے. تو لہذا ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ میں نے آپ کا احترام کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ دے آر دا لیجنڈز ان دا میکنگ. ایک وقت آئے گا کہ جو اللہ نے، میں آپ کی پیجز دیکھتا ہوں، آپ کے ولاگز دیکھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اپنی خبروں کو صرف ہائی کورٹ اور پارلیمان تک محدود نہ کریں. کبھی کبھار کوشش کریں. انصار عباسی جو ہیں دی نیوز میں آپ جانتے ہوں گے، انصار عباسی ایک ایماندار ایک صحافی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا اس کی ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم اس کا ایک یہ رہا ہے. بہت سارے اس نے چیزوں پہ باتیں کہی ہے. تو لہٰذا ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے آپ خود جو ہے تفتیش کریں، خبریں نکالیں جو صرف آپ کی ہو. میڈیا نہیں ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے اور 10 مائک سن رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ایک سال میں 10 بھی ایسے خبریں دیتے ہیں آپ کی ایک فالوئنگ بن جاتی ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی جائے. اور دنیا میں بہت ساری چیزیں، عوامی لوگ، اختیار، ادارے آپ کو ڈراتے رہیں گے، لیکن اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے موقف کے ساتھ اگر آپ ایماندار ہیں اور سچے ہیں، nothing can threaten you. تھینک یو. اب اگر کوئی سوال جواب